نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے علیہ کا اتارا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، قرآن کریم کو، بالحق کے حق کے ساتھ، حقیقت میں، مصدقاً یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما ان تمام چیزوں کی، بینہ یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکی، پہلے نازل ہوئی۔ یدین تثنیہ ید کی، ید کہتے ہیں ہاتھ، اور یدین کا معنی ہے دو ہاتھ، جیسے ہم کہتے ہیں رفع الیدین، تو یہ یدین تھا، بین یدیہ، اس کا معنی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں، جن کا نام قرآن میں آیا یا نہیں آیا، سب کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، مورے صدق ثبت کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اللہ نے اتارا تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، قرآن سے پہلے انجیل نازل ہوئی، اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، اور زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ نازل ہوئے۔ اور یہ جو کتاب ہے ہدن، سراسر ہدایت ہے، ہدن یہ سراسر ہدایت ہے، یہ صفت ہے کتاب کی۔ پہلی صفت ہے کتاب کی مصدقاً، اسی لیے مصدقاً منصوب ہے کہ یہ کتاب حالت اور کیفیت یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ حال ہے۔ اور دوسری اس کتاب کی حالت اور کیفیت یہ ہے، خوبی اور صفت یہ ہے کہ ہدن یہ ہدایت کا باعث ہے، للناس لوگوں کے لیے، یہ سراسر ہدایت ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا للعرب عرب کے لیے یا مکہ والوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، وَأَنزَلَ اور اللہ تعالیٰ نے اتارا، الفرقان فرق کرنے والے کو، ایسی کتاب جس نے حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، خیر اور شر میں فرق کر دیا ہے، سنت اور بدعت میں فرق کر دیا ہے۔ مراد اسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی دوسری صفت اور تیسری صفت ہے فرقان۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اللہ نے اس کو اتارا ہے، یہ فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یا جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اور کفر کا معنی چھپانا بھی ہے اور انکار کرنا بھی ہے، اس لیے کافروں کو کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کا، یا ان میں سے کسی چیز کا۔ بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، بآیات جمع آیت کی، آیات کا، احکام کا، اللہ کی نشانیوں کا، آیات دلائل اور معجزات کو بھی کہتے ہیں، آیات پروف کو بھی کہتے ہیں۔ آیت کا معنی ہے نشانی، آیت دلیل، حجت، برہان، پروف۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو جا کر انہوں نے دعوت دی کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے، مجھے اللہ نے اپنا نبی منتخب کر لیا ہے، لہٰذا میری دعوت قبول کرو۔ اس نے کہا بھئی آپ تو وہی ہو، میرے گھر میں پلے، آپ بڑے میرے خرچے پر، الم نربک، ہم نے آپ کی تربیت کی، پرورش کی، اور آپ مجھے آ کر دعوت دے رہے ہو توحید کی اور کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، مجھے اللہ رب العزت نے دلائل دے کر بھیجا ہے، میرے پاس نشانیاں ہیں، پروف ہے، میں ایسے بات نہیں کر رہا زبانی جمع خرچ، میرے پاس دلائل ہیں، پروف ہے میری نبوت کی سچائی پر، دلیل ہے۔
اس نے کہا ان کنتا جیتا بے آیاتن، وہ بھی آیت لفظ، ان کنتا جیتا بے آیا فاتی بہا، موسیٰ اگر کوئی پروف ہے تو دکھاؤ، ان کنتا جیتا بے آیا، کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی پروف تیری صداقت اور نبوت پر کوئی ہے تو دکھا، فاتی بہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو دکھائے، ہاتھ گریبان میں داخل کیا، نکالا بیضاء للناظرین، بالکل سورج کی طرح چمکنے لگ گیا، ایسے جیسے کوئی شیشہ رکھو سورج کے سامنے تو شیشے میں سورج کا عکس دیکھا نہیں جاتا، ایسے چمک گیا، من غیر سو، یہ نہیں کہ کوئی بیماری لگے نا، بالکل روشن۔ اور دوسری، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، عصا پھینکا فرعون اور اس کے دربداریوں کی طرف، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اللہ فرماتے ہیں بالکل واضح، مبین، بالکل واضح، بہت بڑا سانپ اسدہا بن گیا، خوفناک، ایسے اس نے سر اٹھا لیا۔ فرمایا تو نے ایک مانگی، آذان برہانان، تو نے ایک برہان مانگی، میں نے دو دکھا دی ہے۔ برہان جمع، برہان برہانہ سے ہے، برہانہ ہم بھی کہتے ہیں ننگا، اس کی جمع براہین، برہان کی جمع براہین، برہانان، دو دلیلیں، ننگی دلیلیں ہیں، مطلب ہے اس میں کوئی پیچیدگی خفا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل واضح دو دلیلیں، لیکن نہیں مانا بہرحال۔ تو آیت کا معنی پروف ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دو پروف دیے میں نے اپنی نبوت کے، پھر مقابلہ کیا، ہار گیا۔ اللہ نبیوں کو جو معجزہ دیتا نا، دلیل اس کی نبوت کی سچائی کی، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کا معنی ایسی دلیل، ایسا پروف کہ اس وقت کے سارے انسان اس نبی کی دلیل کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں، بے بس ہو جائیں، بولا نہیں کر سکتے، جیسے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، چیلنج دیا آپ نے، پتہ ہی آپ کو۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات، قرآن کریم پروف ہے، حدیث پروف ہے، دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، حدیث بھی پروف ہے نبی کی صداقت پر، حقیقت پر، جو اس کا انکار کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، شدید، بہت سخت، ان کے لیے عذاب ہے، سزا ہے بہت سخت، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، وہ بدلہ لے گا، وہ انتقام لے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا پہلے کہ اللہ اکیلا ہے، یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ دعویٰ ایک۔ اس کی پہلی دلیل دی کہ اللہ اس لیے اکیلا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک نہیں، کیونکہ وہ الحی ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ حیات عارضی والی ہیں، اللہ حیات دائمی ہے۔ دوسری دلیل یہ دی کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے اور عبادت کے لائق ہے، کہ وہ الحی القیوم ہے، کہ وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں، بیساکھی کا محتاج نہیں، اس نے ساری کائنات کا نظام اور سسٹم چلا رہا ہے، اور کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کہ جو سہارے کا محتاج نہ ہو، جو کسی کے آرڈر کا محتاج نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، اس لیے پھر اکیلا وہی ہے۔ اور پھر آگے دلیل دی ہے مزید
کہ اس نے قرآن کریم آپ پر اتارا ہے، اکیلا وہ اکیلا معبود ہے کہ اس نے آپ پر قرآن اتارا ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، صاحب کا تمام کتابوں کی اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ پھر اسی نے تورات کو اتارا، اسی نے انجیل کو اتارا، اور اس کی ایک اور دلیل ہے اور اس کی صفت اور خوبی ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، باقی سب اللہ کے مقابلے میں مغلوب ہے، بے بس ہے، اور ذو انتقام، جب چاہتا ہے انتقام لے لیتا ہے، اس کو روکنے والا نہیں، اسے کو روکنے والا نہیں۔ اس نے لاس اینجلس میں دیکھ لو کیسے انتقام لیا، اس آگ لگنے سے 2 دن پہلے وہاں ایک کنجری ناچ رہی تھی، کنسرٹ میں ناچتے ہوئے، ہاں جی، گولڈن گلوبل کنسرٹ انہوں نے کیا، کیونکہ سارے وہ کنجریاں رہتے تھے اس لاس اینجلس میں، تو ناچتے تھرکتے ہوئے اس نے گانا گاتے ہوئے کہا کہ لاس اینجلس میں اللہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس سے پہلے یہ جو بابا ٹرمپ ہے نا، ٹرک، اس نے کہا کہ میں فلسطین کو میں جہنم بنا دوں گا، جہنم بنا دوں گا، یعنی آگ لگا دوں گا۔ اللہ نے اس دونوں کا پھر انتقام لیا، وہ غالب ہے، وہ ذو انتقام ہے۔ اللہ نے فرمایا بس بتاؤ، پتہ چلے گا کہ گنجائش تمہاری ہے یا میری نہیں۔ اب وہ سارے جو بڑے فخر کرتے تھے خیموں میں رہ رہے، دنیا کے جدید ترین سہولتیں، ٹیکنالوجی ان کے گھروں میں موجود، فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ فرماتے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کس طرح بے در ہو گئے۔ تو اللہ اکیلا ہی معبود ہے، ساری اس وقت 10-15 ملک آگ بجھا رہے، لگتی جا رہی ہے، مزید اور لگتی جا رہی ہے دوسرے علاقوں میں۔ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے، اللہ کے پاس لشکروں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غالب ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ذو انتقام، انتقام لینے پہ آئے کو روک نہیں سکتا۔ ان اللہ کی اکیلے ہونے کی ایک اور دلیل ہے، اکیلے معبود ہونے کی اور دلیل بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ لا یخفا، بے شک اللہ تعالی ایسی ذات ہے، اللہ ایسی ہستی ہے، لا یخفا، نہیں ہے مخفی، نہیں ہے چھپی ہوئی، علیہ اس پر شیئن، کچھ بھی نہیں ہے مخفی، علیہ اس پر شیئن، کچھ بھی، یعنی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں، فی الارض، نہ زمینوں میں، ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے الحی اور قیوم کے ساتھ کہ کائنات کی کوئی چیز اس میں شریک نہیں۔ بتاؤ اللہ کے علاوہ کون سی وہ ہستی ہے جس پر زمینوں کی ہر چیز عیاں ہو؟ بتاؤ، جس پر زمین کی ہر چیز عیاں ہو وہ کون سی ہستی ہے؟ زمین، ساری زمین، زمینوں کی اتنی بڑی بلڈنگیں، پھر 7 زمینیں، 7 زمینیں، زمینوں کے اندر، سمندر کی تہ میں، درختوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ پر مخفی نہیں۔ زمین چھوٹا سا سیارہ ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے اور کہکشائیں، اور اسے اوپر آسمان، اور آسمان کی وسعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں کوئی چیز میرے اوپر پوشیدہ نہیں، ذرہ بھی ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں، سب اللہ کے سامنے ہے اور یہاں ہے، بالکل واضح ہے۔ بتاؤ کون سی وہ ہستی ہے اللہ کے علاوہ جس کی یہ صفت ہو، یہ خوبی ہو، یہ علامت ہو، جس کا یہ کمال ہو؟ ہے کس کے اندر؟ فرشتوں کے اندر بھی نہیں بھائی جان، فرشتوں کے اندر بھی نہیں۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں ایک انسان پیدا کر رہا ہوں جو ایک دوسرے کا خلیفہ بنیں گے، ایک کے بعد دوسرے آئیں گے۔ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
اے اللہ یہ آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا ہوئے، جب یہ چار چیزیں آپس میں جڑیں گی، مکس ہوں گی، قریب قریب ہوں گی، یہ فساد برپا کریں گے. یفسدو ویسفک الدماء، یہ خون بہائیں گے، یہ قتل و غارت کریں گے. نہ پیدا کرنا، جو ان کا عنصر ہے نا تخلیق کا، یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. جب جمع ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ نتیجہ یہی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا میں اس کو علم دوں گا، علم، ان کی تربیت بھی میں کروں گا، رہنمائی بھی آپ دور میں کروں گا. پھر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے باپ، بلکہ ہمارے ابا اور اماں کی نہیں، ہماری فضیلت برتری ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء. یہ جو چیزیں نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اسماء جمع اسم نام، ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں تم کہتے ہو کہ یہ خون بہائیں گے، فساد برپا کریں، ہمیں پتہ ہے تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ. قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں اس کا علم نہیں، ہم غیب نہیں جانتے، ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں یہ کیا ہے تو کیا نہیں، فلاں 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 چیز نہیں. الا بما علمتنا، جو تو نے ہمیں بتا دیا اس کا تو پتہ ہے، جو تو نے بتا دیا ہم بتا دیں گے، جو نہیں بتایا ہمیں نہیں پتا. قال یا آدم انبئہم، آدم آپ بتاؤ. فر بتا دیا، فر بتا دیا. یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ گلاس ہے، یہ جگ ہے، یہ چمچ ہے، یہ جی فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارہ ہے، یہ زول ہے، یہ بطارت ہے، فلاں ہے. اچھا اب بتاؤ فرشتوں. یا اللہ واقعی تیرے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس ذرہ برابر نہیں، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا علم، ہم نہیں غیب جانتے. فرمایا پھر سجدہ کرو آدم کو. سجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے سجدے میں گئے الا ابلیس، و ابلیس کے ابا واستکبر. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی ہستی ہے زمین اور آسمان میں، کوئی چیز اس کے سامنے مخفی نہیں، اس پر مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. یہ اللہ ہے. بتاؤ اس ایسا کون ہے؟ کوئی ایسی ہستی ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے. مزید دلیلیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ مزید پروف دے رہا ہے اپنی وحدانیت کے، اپنی یکتائی کے، فردانیت کے دلائل دے رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں. کیوں؟ ہوا الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، الذی جو یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے. یصورکم، آپ کی شکل و صورت بناتا ہے. فی الارحام، رحم کے اندر، رحموں میں جمع ہے، رحم کی جمع ارحام، رحم جمع، یہ رحم را کے اوپر زبر ہے، رحم ان کی جمع ارحام. اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، بناوٹ کرتا ہے. فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. کسی کو سفید، کسی کو کالا، کسی کو پیلا، کسی کو مذکر، کسی کو مؤنث، کسی کو خوش قسمت، کسی کو بد قسمت، کسی کو پورا، کسی کو آدھا، کسی کی ناک کوئی چیز کم، کسی کی کوئی پوری، کوئی کسی خوبصورت آنکھیں، ناک، ہونٹ، یہ انگلیاں، یہ پاؤں، یہ پھر اس کے اندر جو ہے نا دل، گردے، پتا، کلیجی، پھپھڑے، آنتیں، میدا، پورا سسٹم بناتا ہے، ایک پورا سسٹم، ایک پورا. 3 اندھیرے ہیں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے. ایک یہ پیٹ کی کھال، اس کے اندر رحم، دوسری دیوار، اس کے اندر ٹیوب، تیسری دیوار.
اور غبارہ ہے، ٹیوب ہے، اس ٹیوب کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، اللہ فرماتا ہے 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے، ان 3 اندھیروں، 3 دیواروں کے اندر جو بچہ ہے، بتاؤ کون ہے تصویریں بنانے والا؟ کون شکلیں بناتا ہے؟ کوئی ایسا ہستی، کوئی ایسی ہستی ہے انسانوں میں سے؟ بڑے بڑے دعوے لوگ، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں غیب جانتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں جی مشکل کشاؤں میں واجد، کیا کر بنا کے دکھائیں؟ کسی کے پیٹ میں کوئی تصویر رحم بچہ بنا کے دکھائیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں اور شکلیں بناتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادہ ثابت ہو۔ لا، اچھا دوبارہ وہ دعویٰ آ گیا، 5-6 ایسی منفرد قسم کی دلیلیں کہ جس میں واقعتاً انسان ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو ان میں یہ کمالات، یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں، کہ زمین آسمان کی کوئی چیز وقفی نہ ہو۔ اور پھر وہ رحموں میں، بھئی کتنے انسان، حیوانات، چرند پرند، سب کے رحم میں اللہ تعالیٰ تصویریں بناتا ہے یار۔ گائے کے پیٹ میں بچڑا کون بنا رہا ہوتا ہے، بھینس کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں، حیوانوں کے پیٹ میں، پرندوں کے پیٹ میں، انڈے کے اندر کون بنا رہا ہوتا ہے شکلیں، صورتیں؟ کون فیصلے کر رہا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر اسی لیے لا الہ الا ہو، یہی وجہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ عبادت کے لائق۔ الہ، لا نہیں ہے، الہن کوئی معبود، الا ہو مگر وہی ہے۔ کیوں؟ العزیز ہے، العزیز ہے، وہ غالب ہے، غالب، الحکیم ہے، اس کا کوئی کام، کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ حکیم ایسا کہ جو حکمتیں بانٹتا ہے، غالب ایسا کہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا، مغلوب نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے سرکش ایک جھٹکا لگتے ہی ان کو حقیقت سامنے آ جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا رب ہوں، غوطہ لگا کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، غوطے لگتے ہی سمجھ آ گئی کچھ نہیں میں؟ تو جبریل علیہ السلام نے منہ میں مٹی ڈالی اس کے، کیچڑ گھارا، آل آنا وقد سیت قبل، پہلے تو مستیاں کرتا رہا جب تیرے پاس اختیار تھا، تیرے پاس آزادی تھی، اب تو بالکل موت کے دہانے پر پہنچ گیا اور بالکل بے بس ہو گیا، جب تو حاجی نہیں میں مومن ہوں، پہلا کیوں نہیں تو بولا بھائی؟ جب دلائل تو نے دیکھے تو نہیں، اب ختم، توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ پہلے کھلا ہوا تھا۔ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، حکمت پر مبنی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی نا، سورہ نور آگے آ رہی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین پر تہمت لگی، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے تہمت لگائی بدکاری کی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، ہیں جی، محصنات المؤمنات الغافلات، محسنہ پاک دامن، مومنہ غافلہ بالکل بھولی بھالی، اتا پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، اس خبر کا، اس پر جب تہمت لگی تو 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، اللہ کے رسول پریشان، صحابہ کرام پریشان، آپ مشورے کر رہے ہیں سارے، ابو بکر پریشان، ابو بکر کی زوجہ محترمہ پریشان، اللہ کے رسول کی بیوی ام المومنین رو رو کے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے صحابہ کرام مسجد نبی میں آتے گھٹنے میں سر دے کے رونے لگ جاتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابو بکر اعلم الامہ، افضل الامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگری دوست،
شدید پریشان یار، بیٹی پر یہ مسئلہ مرل آیا ہوا ہے، اور مدینے میں فائیں پھیل رہی ہیں، نعوذ باللہ یہ ایسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، بیوی حرمت ہوتی ہے نا، بیوی آدمی کی عزت ہوتی ہے بھائی۔ اب ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے بھی نہیں، 3 ہفتے بھی نہیں، 4 ہفتے گزر گئے، 4 ہفتے گزر گئے، مہینہ، دن گزرتے جا رہے ہیں، راتیں گزرتی جا رہی ہیں، سپیڈ سے گزرتے جا رہے ہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، منافقین اور خوشیاں منا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں، صحابہ کرام کی غم پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے، اماں جان رو رو کے نڈھال ہو گئی، امی ان کی شدید پریشان، ابو پریشان، صحابہ کرام پریشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان۔ عائشہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ آتا تھا کبھی کبھی، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری میں 3-4 جگہ پر امام بخاری لائے، کہ میں یہ مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کو نا خواب میں بتا دے گا کہ عائشہ سچی ہے، میں بے گناہ ہوں، اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا خواب میں۔ کان النفس احقرا من ان یتکلم اللہ فیہ، میں اپنے آپ کو بڑی حقیر سمجھتی تھی، تو میری کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کلام کرے گا، یتلا قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی قیامت تک کے لیے، نہیں وہی نہیں اترے گی، قرآن مجید نہیں اترے گا، میری اتنی حیثیت ہی کوئی نہیں، میں چھوٹی سی ایک عام عورت ہوں، ابو بکر کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیوی ہوں، تو ہاں قرآن تو اللہ تعالیٰ میرے متعلق شاید نہ ہی اتارے، اتنی میری حیثیت نہیں، اتنی میری اوقات نہیں، البتہ مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خواب میں بتا دے گا کہ تیری بیوی پاک۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر پہ تھی، اجازت لے کر ماں باپ کے گھر چلی گئی، کئی دن رو رو کے بیٹھی ہوئی تھی، ایک انصاری عورت بھی بیٹھی میرے ساتھ بیچاری رو رہی تھی میری وجہ سے، اماں ابا بھی پریشان بہت، کئی دن سے میں سوئی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں آ گئے، میرے اماں ابا کے گھر آئے اور آ کر کہا کہ عائشہ، خطبہ مسنونہ تھوڑا سا پڑھا، فرمایا عائشہ ان کنتی قد الممتی، اگر واقعی تجھ سے گناہ ہو گیا نا تو مان جا، پر دنیا کی سزا مل جائے گی، آخرت کی سزا سے بچ جائے گی، اگر کوئی ہو گئی تیرے سے غلطی تو مان جا، دنیا کی سزا تجھے مل جائے گی رجم، آخرت میں بچ جائے گی، اور اگر تو پاک دامن ہے تو انشاءاللہ فَسَيُبْرِئُكَ اللہ ہو تو اللہ تجھے بری کر دے گا انشاءاللہ، تو بتا اگر ہو گیا تو بتا دے، گناہ ہو گیا۔ کہتی ہے کہ میں نے امی کو بولا امی آپ جواب دو، میں کیا تم، ابو کو میں نے کہا، اچھا ابو بکر نہیں تھے، انصاری عورت تھی نا، ابو بکر بھی تھے، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، میں نے کہا آپ جواب دو، انہوں نے کہا بھائی بیٹا میں کیا جواب، بولی میں نے کہا کہ دیکھیں 1 مہینے سے آپ یہ باتیں سن کر آپ کے ذہن تو بن گئے، سیدھی سی بات ہے، 1 مہینے سے سن رہے ہو، اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا تو میں نے تو کیا نہیں، اور آپ مانو گے نہیں، 1 مہینے سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، میں بری ہوں اللہ جانتا ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میں جھوٹ بولوں تبھی اللہ ناراض۔ بہرحال میں اس موقع پر کچھ نہیں کہتی، وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہنے لگی کہ میں نا یعقوب کا نام ہی بول گیا شدت غم سے، میں کہنا چاہتی تھی کہ یعقوب نے کہا تھا جو بیٹے کے 2 بیٹوں کے گم ہونے پر، تو مجھے یعقوب علیہ السلام کا ذہن سے نام ہی نکل گیا، اتنا غم، اتنی ڈپریشن۔ میں نے کہا وہ ابو یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے باپ نے جو کہا تھا نا، بس میں وہی کہتی ہوں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ کہہ کر میں چارپائی پر چڑھ کے میں نے ادھر منہ کر کے میں دکھ جو وقت تھا، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہو گئی جو وہی ہوتی تھی، شدید سردی میں آپ کو پسینہ آ جاتا، گنگناہٹ سی ہوتی جیسے شاید کی کوئی مکھی بن بناٹ کر،
آپ کا چہرہ جھک جاتا، پسینہ موتیوں کی طرح گرتا، شدید سردی میں رنگ بدل جاتا، آپ کا سرخ انار کی طرح ہو جاتا۔ تو آپ کی وہ کیفیت ہو گئی، شدید پسینہ آ گیا، گنگناہٹ ہونے لگ گئی، اللہ کے رسول جھک گئے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سخت بوجھ پڑتا تھا جب وہی آتی، اب سارے دبک گئے۔ جبریل علیہ السلام یہ 10-15 آیتیں دے کر چلے گئے، آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، مہینے بعد میں نے آپ کے چہرے پر وہ رونق اور وہ تبسم، وہ مسکراہٹ دیکھی، کھلکھلا اٹھا۔ فرمایا عائشہ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تجھے برف فإن اللہ قد برا کی، اللہ نے آپ کو بری کر دی ہے، اللہ نے آپ کی برات کی آسمان سے گواہیاں دے دی ہیں۔ پھر آپ نے وہ سورہ نور کی آیتیں پڑھی۔ میں کبھی کبھی یہ جب پڑھتا تھا نا قرآن مجید ترجمہ مدرسوں میں، تو میں سوچتا تھا کہ یار ایک مہینہ کیوں اللہ رب العزت نے تخیل سے آیتیں اتاری؟ کہ اللہ رب العزت کو پہلے دن سے پتا تھا، اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ منافق مزید سازشیں کر رہے ہیں، اس پہ کیا حکمت تھی؟ اللہ بڑا عزیز ہے، اللہ بڑی حکمت والا ہے، بڑے بڑے چھپے ہوئے چہرے بھی سامنے آ گئے، منافقین کھل کر سامنے آ گئے، مومن کھل کر مومن بنے۔ بڑے احکام اللہ نے دیے اس میں۔ 30 دن کی جو تاخیر ہوئی نا آیات اترنے میں، اس میں بہت بڑی حکمت تھی، اتنی بڑی حکمت کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے یار۔ جب سورہ نور آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں بیان بھی کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی، زندگی دی تو۔ اللہ بڑا حکمتوں والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرے۔